قزاقستان دنیا کا سب سے بڑا لینڈ لاک ملک ہے جو وسطی ایشیا میں واقع ہے، جس کی آبادی 19 ملین سے زیادہ ہے۔ قزاقستان میں اسلام غالب مذہب ہے، جہاں کے 70% آبادی سنی اسلام پر عمل پیرا ہے۔ ملک میں عیسائیت، یہودیت اور دیگر مذاہب بھی موجود ہیں۔ قزاقستان وسطی ایشیا میں سب سے بڑی معیشت رکھتا ہے۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، بشمول تیل، گیس اور معدنیات، اور وہ اپنے غیر تیل کے شعبوں جیسے زراعت، سیاحت اور مینوفیکچرنگ کو ترقی دینے پر توجہ دے رہا ہے۔ ملک کی معیشت گزشتہ چند دہائیوں کے دوران تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جس سے یہ خطے کی سب سے خوشحالی قوموں میں سے ایک ہے۔ قزاقستان اور پاکستان کے درمیان 1992 سے سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ دونوں ممالک نے تجارت، تعلیم اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کیا ہے۔ قزاقستان کے تجارتی وفد نے پاکستان میں تعینات قزاقستان کے سفیر یرجن کستافین کی قیادت میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ وفد کے ارکان کھانے پینے کی اشیاء، تیل و گیس، معدنیات، قیمتی پتھروں، کھاد، کیمیکلز، ٹیکسٹائل، آٹو پارٹس، ہول سیل اور ریٹیل کے شعبوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ پاکستان میں تعینات قزاقستانی سفیر یرجن کستافین انتہائی فعال اور متحرک سفیر ہیں۔ قزاقستان نے پاکستان کے ساتھ براہ راست پروازوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں اضافہ، ثقافتی تبادلے اور باہمی مفاہمت کو فروغ ملے گا۔ اس میں اسلام آباد چیمبر کے سابق صدر اور یو پی جی پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی نمایاں کوششیں ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قزاقستان کے سفیر یرجن کستافین نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دونوں ممالک متعدد شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال قزاقستان کا تجارتی وفد پاکستان کے دورے پر آیا تھا اور امید ظاہر کی کہ قزاقستان کے تجارتی وفد کے موجودہ دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں کافی بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ قزاقستان کے صدر مستقبل قریب میں پاکستان کا دورہ کریں گے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ آئی سی سی اے کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ دونوں ممالک باہمی تجارت کو بڑھا کر $1 ارب تک لے جانے کی کوشش کریں، کیونکہ دونوں کی موجودہ تجارت تسلی بخش سطح پر نہیں ہے۔ Excellency, the Ambassador of Kazakhstan, Mr. Arman, the head of the Trade House of Kazakhstan, the delegates from the Kazakhstan, I welcome you all to Islamabad Chamber, and I assure you that Islamabad Chamber will connect you with the relevant people in the trade, and we want that the trade between Pakistan and Kazakhstan should grow, and it's not up to the potential right now. Over here, I would also like to appreciate the efforts of the Excellency for connecting the direct airline between Pakistan and Kazakhstan during his tenure. And I have also seen a video in which Kazakhstan is the largest landlocked country in the world, and the road route between Pakistan and Kazakhstan is now operational, which is a huge which is of huge potential for Pakistan and Kazakhstan. I invite the Kazakhstan business people to come to Pakistan and create their warehouses over here in Pakistan and export their products to the rest of the world, as Pakistan is the shortest route to the sea for Kazakhstan. I think from Almaty it's only 1700 kilometer road, and which is, I think, around 10 months it's operational. In 2 months it's closed, bordered because of snowfall. And recently the government of Pakistan has announced a very friendly investment policy for the overseas investors, and they have created a SIFC where the foreign investors can come, and that would be a one window operation. If you want to set up any factory over here in Pakistan or start any type of business over here in Pakistan, that would be very easy for you. That would be a one window operation. You just need to go to the relevant organization. They will prepare all the documents for you, and I think in the 1 or 2 days you can start your business in Pakistan. Vice versa, I think that Kazakhstan also has a huge potential for Pakistani businessmen to go there and invest over there,
As recently I know the Excellency took a delegation of Gujarat Chamber to Kazakhstan, which was a huge success. The president of Gujarat Chamber was telling me that there are huge potential for crockery, textile, and leather. There are a lot of other fields in Kazakhstan. So in that connection, the Islamabad Chamber is also planning to have a delegation to Kazakhstan to explore the business opportunities between two brotherly countries. And we hope that in the next month, our Vice President Engineer Azrul Islam Saab is in connection with the Kazakhstan Embassy to take delegation and explore the business opportunities over there. With these remarks, I once again thank all the Kazakhstan businessmen who have came to Islamabad and especially to Islamabad Chamber for their visit. Thank you very much. कजाकिस्तान वफ्द के सरबराह यसन टैफ रहमान ने कहा कि पाकिस्तान कारोबार और सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मार्केट है और वो पाकिस्तान में तेल और गैस, आलात जराही, जूस, टेक्सटाइल, चावल, चीनी और खाद समेत दीगर शोबों में कारोबार के मौके तलाश करने पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। इन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को एक दूसरे की मार्केट में बैंक ब्रांचें खोलने पर गौर करें, जिससे दो तरफा तजारत को फरोग देने में मदद मिलेगी। दोनों ममालिक के निजी शोबों में एक दूसरे के साथ कारोबार करने के बारे में मामलात का फकदान है और उम्मीद जाहिर की इनका दौरा पाकिस्तान इस खला को कम करने में मामूल साबित होगा। चैम्बर के नायब सदर इंजीनियर अजीज इस्लाम जफर ने कहा कि पाकिस्तान और कजाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड माहदे पर दस्तखत करने की कोशिश करें, जिससे तजारती ताल्लुकात काफी बेहतर होंगे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ करीबी ताउन बढ़ाकर वस्ती एशियाई ममालिक की मार्केटों तक आसान रसाई हासिल कर सकता है। दोनों अफ्रीकैन ने बाहमी कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बहुत से दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया।